چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں وی پی این غیر شرعی یا غیر قانونی نہیں، اس کا غلط استعمال غیر شرعی ہے۔ وی پی این سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا غیر شرعی ہے۔ اگر یہ توہین مذہب یا توہین رسالت کا ذریعہ بنے تو وہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ ARY کو انٹرویو میں راغب نعیمی نے کہا کہ اگر مدارس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہوں تو قانون کا سامنا ہوگا۔ ہماری رائے میں ہیومن بیبی ملک کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ وی پی این کا کیا ایشو ہوا کہ وی پی این غیر اسلامی، پھر بعد میں آپ کا وضاحت آ گئی، وہ کیا مسئلہ ہو؟ دیکھیے، پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 19 ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کی تفصیلات بیان کرتا ہے، جو کہ 5 چیزوں کے اوپر منحصر ہے۔ 1، اسلام کی عظمت، 2، ملک کی سالمیت، 3، قانون عامہ، 4، تہذیب، اور 5واں، لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیلایا جائے۔ اس کے تابع رہتے کوئی بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی جا سکتی ہے۔ وی پی این کا غیر شرعی ہونے کے بارے میں بات نہیں کی گئی، ہاں استعمال کے بارے میں دور بات کی گئی ہے۔ وی پی این کا جو پازیٹیو استعمال ہے، ایجوکیشن کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے، اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے، اس کے لیے اس کا استعمال درست ہے۔ لیکن کیونکہ آرٹیکل 19 کے تابع ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے، تو جتنے بھی معاملات پوچھے گئے تھے وہ آرٹیکل 19 کے متصادم تھے، جس کی بنیاد کے اوپر ایک جنرلائز تھا۔ تو آرٹیکل 19 اگر ہوتا ہے ہرٹ تو پھر وہ غیر شرعی، غیر قانونی، وہ غیر قانونی تو سب سے پہلے ہوگا، اور غیر شرعی اس وقت یہ قرار پایا جائے گا جب آپ کوئی بھی ایسا امر اس کے ذریعے انجام دیں، بھلے سے رجسٹرڈ ہے بھلے سے غیر رجسٹرڈ ہے، جس کا تعلق لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق پورنوگرافک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق توہین رسالت اور توہین مذہب جیسے معاملات کے ساتھ ہے، وہ تو بالکل واضح غیر شرعی ہے، بھلے سے وہ رجسٹرڈ وی پی این ہے یا بھلے سے وہ غیر رجسٹرڈ وی پی این ہے۔ اچھا، دوسرا یہ آپ نے FATF کی بات کی کہ وہ اس پہ آپ کر رہے ہیں۔ مدارس کے اکاؤنٹس کو کہیں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا رہا، اور اگر کہیں کہ کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو سامنے لے کر آئیں۔ تو اس ضمن میں آ کے یہ ایک وقف کے حوالے سے کنیسا کی تھی، اس نے یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی جس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی تو اگر وہ مدرسے کا پرسنل جو کام کرنے والا بندے ہے، جو کہ مینیجر کے اوپر ہے، یا مدرسے کے ناظم کے اوپر، یا مسجد کے متولی کے طور پہ ہے، تو پھر اسے ان قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا جو عمومی طور پہ منی لانڈرنگ کے قوانین کے نتیجے میں سزائیں ہیں، دہشت گردی بھی جو چیزیں بھی اس کے ساتھ آئیں گی۔ اس وقت کوئی 7 سے 8 مختلف سوالات ہیں جو کہ اگلے ایجنڈے کے لیے تیاری کے مرحلے میں ہے، جس میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیبی ملک کے محفوظ کیے جانے کے حوالے سے ہے، جسے عمومی طور پہ ملک بینک کہا جا رہا ہے۔ کراچی میں یونیسیف کے تعاون سے لانچ کی گئی، لیکن اعتراضات کی وجہ سے اسے وہاں پہ سٹاپ کر دیا گیا، پھر کونسل کو ریفر کیا گیا کہ آپ اس کے اوپر اپنی برانچ فارمنگ کر کے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بیبی ملک جو ہیومن بیبی ملک ہے، اس کی خرید و فروخت تو جائز نہیں۔ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے کونسل کی رائے کے بارے میں یہ ہے کہ جو سیلف پرسیو آئیڈینٹی ہے اس کا اعتبار نہیں، اور جو ذہنی طور پہ جسے ہم جینڈر ڈسفوریا کا مرض کہتے ہیں، تو ہمیں اس جینڈر ڈسفوریا کے مرض کو بہت کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا باقاعدہ علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ جینڈر ڈسفوریا کے مرض کی بنیاد پر ہم کسی بھی بندے کی، کسی بھی فرد کی جنس کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن ڈاکٹرز اور ایک پینل علماء بھی جد و شامل ہوں، وہ کسی بھی ایک خاص فرد کے بارے میں اس کی تمام رپورٹس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا تعین کریں کہ جو ابہام ہے اس کی جنس کے اندر، اس کی جنس کے ابہام کو کسی خاص قسم کی معمولی سرجری کے ذریعے کلیئر کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے میڈیکل کے اعتبار سے میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن ابہام کی وجہ سے وہ کہیں پر بھی فال نہیں کر رہا ہے، تو اسے پیور میل یا فیمیل بنانے کے لیے اس کی جنس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے مناسب سرجری کی جا سکتی ہے۔ یہ کونسل کا فرق ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے خلا کا مسئلہ۔ اس وقت عدالتوں میں جو خلا 1961 کے آئلی قوانین کے تحت ہو رہا ہے، اس میں یک طرفہ کارروائی ہو جاتی ہے، اور صرف اس میں بیوی کی مرضی دیکھی جاتی ہے، اس میں شوہر کی مرضی کا کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جو شریعت کہتی ہے وہ خلا
شوہر اور بیوی دونوں کی کنسنٹ کے ساتھ ہی پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کی بجائے کونسل یہ سمجھتی ہے کہ تنسیخ نکاح کے بارے میں ایک باقاعدہ ایکٹ الگ سے بھی موجود ہے۔ اگر تنسیخ نکاح کرنا ہے عدالت کے ذریعے سے تو اسے اس ایکٹ کے تحت جو کہ انفساخ ازدواج مسلم ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو کیا جائے۔ اس کو کھلا پھر نہیں کہیں گے، وہ ایک علیحدہ وہ کھلا نہیں ہوگا، کھلا میں نا مرد کی کانسنٹ کا ہونا ضروری ہے، وہ ہوگا فسخ نکاح، ڈسولوشن آف میریج۔ اور دوسری بات ہے جو دوسری شادی کے حوالے سے طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو شریعت کے مطابق مینیج کیا جائے۔ اگرچہ لوگوں میں عام تصور یہ ہے کہ پہلی یا دوسری یا تیسری بیوی سے اجازت لینی ہے، بنیادی طور پہ وہ اجازت دی ہی کہ نہیں ہے، وہ یونین کونسل کی طرف سے ہے، اور یونین کونسل میں اس بات کو ثابت کرنا ہے شوہر نے کہ اسے واقعتاً دوسری تیسری یا چوتھی شادی کی ضرورت ہے۔ کہ جو ایکٹ ہے ماضی کا اس کے اوپر مختلف ترامین تجاویز کی گئی تھی، ان تجاویز کو مناسب انداز میں ہم نے انڈورس کیا ہے۔ جہیز کی جو ایلیمنٹ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ تو پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو ریسٹرکشن دی گئی ہے، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کا جہیز دیا جاتا ہے، اس کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہے مختلف ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کچھ سے زیادہ کی اماؤنٹ کس نے وہ تولے کی مقدار کے اندر ہے کہ کم و بیش 1 تولے سونے کی مقدار